میرے 21 ایئر کے کریئر کے اسپین میں میں نے جتنے بھی بچوں کو اب تک دیکھا ہے اس میں جو بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ ان کا گھر ہے. اگر ایک انسان جو ہے جس کی جو بنیادی درس کا اس کا گھر ہے، اگر وہ گھر میں کمفرٹیبل نہیں ہے یا اس کے گھر میں انوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ جو اس کو اچھی ہوپس یا پازیٹیو پرسن نہیں بناتی ہے، تو وہ بیسیکلی ریزن ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ ایگزام میں فیل ہوتا ہے یا وہ پڑھنا نہیں چاہتا. تو جو مخلوط تعلیمی ادارہ ہے جیسے یہ یونیورسٹی ہے، اس میں جو سب سے جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ بچے یا تو بوائز کی خاص اگر بات کریں تو یا تو وہ اسموکنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس ان کی گیدرنگ غلط ہو جاتی ہے، یا وہ پھر کسی اس میں گرلس وغیرہ کے لڑکیوں وغیرہ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ان کو ہمارے پاس ہم نے اب جو NAD یونیورسٹی میں سلسلہ سٹارٹ کیا، بلکہ میرے خیال میں پاکستان کی دوسری یونیورسٹیز میں بھی ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو اکیڈیمک کاؤنسلرز ایز ویل، جہاں پر ہم ان کے فائنینشیل ایشوز سے لے کے ایموشنل ایشوز سے لے کے ہر طرح کے ایموشنل جو ایشوز ہیں ان اسٹوڈنٹس کے ڈیل کرتے ہیں. اور اس سے بہت امپیکٹ بھی آیا ہے کیونکہ بہت سارے بچے جو بہت ساری چیزیں باہر نہیں کہہ پاتے ہیں وہ پھر ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہم اپنے طور پہ ان کے ان ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. اور جب تک وہ ان کا گریجویشن ہوتا ہے تب تک بہت حد تک اپنے آپ کو امپروو اور گروم کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اگر دیکھیں تو پہلے ہمارے ہاں موبائل فون کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا، میگزینز آتے تھے، لائبریریز تھیں، ایون کہ اب تو نیوز پیپر کا بھی کلچر آپ دیکھیں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہر صبح گھروں میں نیوز پیپر آتا تھا، لیکن اب لوگوں نے اس کو بھی چھوڑ کر موبائل وغیرہ کے اوپر نیوز وغیرہ پڑھنا شروع کر دی ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کا ماحول ہی ایسا نہیں ہوگا تو بچوں میں وہ چیز کیسے آئے گی. تو صرف یہی نہیں ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ یہ جو پڑھنے کا ہے سلسلہ، اس کے علاوہ بھی ہم بچوں میں بہت ساری چیزیں کمی کرتے ہیں. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو لائبریری لے جانے کا سلسلہ سٹارٹ کریں، اور جو لائبریری سے کچھ بکس بورو کر کے روزانہ رات میں کم از کم کچھ ٹائم کے لیے ان کو بک ریڈنگ کروائیں اور سونے سے پہلے. تو جو رات کا ٹائم ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں بچوں کی نیند پہ اس پازیٹیو جو باتیں بکس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کا بہت امپیکٹ جاتا ہے. تو ریڈنگ کلچر جو ہے وہ اب بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالنی پڑ چاہیے، ورنہ جو ہے وہ ریڈنگ کی ہیبٹ کو وہ اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے جب وہ بڑے ہوں گے. جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پہلے ایک پڑھتا تھا تو وہ اس کا امپیکٹ پوری فیملی پہ جاتا تھا. تو اصل میں آج کل کے کلچر میں جو ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا کم ہو گیا ہے، اور وہ جو تہذیب تھی کہ پہلے ایک کچہری ہوتی تھی اور لوگ بڑے بیٹھا کرتے تھے، تو وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. پہلے گھروں میں مردوں کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ جو گھر کے مرد تھے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور بڑوں کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو فیوچر جنریشن ہے اس کو ساتھ لے کر چلتے تھے. تو اب نیوکلیر فیملی سسٹم زیادہ کامن ہو گیا ہے اور لوگوں کا ملنا ملانا کم ہو گیا ہے. بات چیت فزیکل بیسیکلی انٹریکشن کم ہونا جو ہے وہ ایک بنیادی ریزن ہے اس کلچر کے ختم ہونے کی. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی ڈسٹریکٹیو. جتنی آپ کی ڈسٹریکشن ہوگی، آپ بہت ساری چیزیں جب مائنڈ میں انہیل کریں گے تو آپ ڈسٹریکٹیو رہیں گے. آپ کو اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے سیکرٹس، خاص طور پہ جو آپ کی پرسنل سیکرٹس ہیں وہ آپ کسی سے شیئر نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی اسکلس پہ کام کریں، فیوچر اسکلس پہ کام کریں. جیسے فار ایگزامپل ناؤ دس از این ایرا آف کمپیوٹیشنل ماڈلنگ اینڈ کمپیوٹنگ. تو آپ ڈیٹا انالیٹکس کا زمانہ ہے، آپ اپنے آپ کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں تاکہ آپ کانفیڈنٹ رہیں کہ وٹ کین بی آسکڈ ان فیوچر اینڈ یو آر پریپیئرڈ فار دا فیوچر. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ فیوچر میں رہنا شروع کریں. جیسے ہم کہتے ہیں جاپان از اے کنٹری وچ لیوز ان فیوچر. وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے، اڈاپٹ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے آپ کو ویل اویئر رکھیں کہ وٹ از گوئنگ آن ان سراؤنڈنگ انوائرمنٹ اور دنیا کہاں جا رہی ہے. خاص طور پہ مسلمانوں کی زوال کی سب سے بڑی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے فیوچر میں نہیں رہ پاتے. سب سے پہلے آپ اپنے ورک، اپنے کمپوزر پہ اور پیشنس پہ کام کریں. فیوچر ڈائریکشن آپ کے پاس کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے آج سے 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ بائی دی ایج آف 35 ایوری پرسن ویدر اٹس ہی اور شی از اے گرل اور بوائے،
وہ سب جو ہے اپنے کریئر میں سیٹل ہوں اور دے شوڈ ہیو ویل اینڈ کلیئر ڈائریکشن کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں, اپنے آپ کو آپٹمسٹک رکھیں. دنیا میں کوئی بھی آ کر آپ کا مسئلہ یا آپ کو پازیٹیو آپٹمزم نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ کے اندر کی ول نہیں ہوگی. اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آکیپائڈ رکھیں, اپنے مائنڈ کو آکیپائڈ رکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ فیوچر میں جو ڈیسیجنس ہیں وہ آپ ایزیلی لے سکیں. اب جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں ایک بندہ کمائے گا اور پوری فیملی جو ہے وہ ون پرسن ول بی دا سول بریڈ ارنر. ایوری بڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. اور ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ ان چیزوں کی عادت ڈالنی چاہیے. اور میں جو بیسیکلی فیل کرتی ہوں کہ ہم ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی لیک کرتے ہیں اپنے بچوں کو گڈ اپ برنگنگ دینے میں. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ جاپان یا چائنا کی سائٹ پہ کے کنٹریز میں اپ ٹو دی ایج آف 5 years دے جسٹ ٹیچ دیم بیسک ایتھکس اینڈ دے ٹیچ دا سیونگ اینڈ بینکنگ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے. سو یہ بچوں کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو دینی چاہیے. پلس بائی دی ایج آف 10 to 18 years جب تک وہ کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں آ جاتے, آپ کو ان کو مختلف ڈائمنشن میں ان کو گروم کرنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی بچیوں کو ابھی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ان کو انوالو کیا. سمر ویکیشنس میں میں ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں انوالو کرتی ہوں. لائک سوئمنگ کلاسز ہیں, ایک میں نے اپنی بیٹی کو ایک کارٹون اینیمیشن کا کورس کروایا, ایک کو میں نے کینوا کا کورس کروایا. سو دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو پریپیئر دیم وٹ آر دی concepts of use of computer in future you will be required and you will be facing challenges in future.